ہوں گے اس میں یہ چیز مد نظر رکھی جائے گی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹیسپیٹ کرے گا لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پروگرام 30 منٹ کے ساتھ آپ کا میزبان مقبول الہی حاضر ہے اور آپ کو سلام عرض اس پر کرتا کام کر سکے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان نے ہمیں ہماری فنشڈ کسان پروڈکٹس برادری ایکسپورٹ کرنے ہیں، ہمیں ویلیو ایڈیشن کی سراپا اپروچ، کیونکہ احتجاج ویلیو ہے، ایڈیشن از اے ویری اپنے امپورٹنٹ فیکٹر مسائل جسے ہم اگر مشکلات صرف اور صرف پنجاب کے اور کھیوڑا کے مختلف مقام پر نکلنے والے پک سے ڈیمانڈز کے استعمال حوالے کریں، سے اگر را ہم ایکسپورٹ کریں گے گندم کی تو کٹائی اس کی شروع ہو سیلنگ کینسل چکی ہے نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن اور اگر ہم گندم کی فنشڈ پروڈکٹ کریں گے قیمت ایکسپورٹ، اس ہم وقت ویلیو تک ایڈیشن نہیں مارکیٹ کریں گے میں تو مقرر پاکستان نہ کو زر ہو۔ مبادلہ زیادہ گندم ملے گا، کے تو ہمیں فنشڈ پروڈکٹ ریٹس کی کے طرف بڑھنا ایشوز، بالکل ایسا ان ہے۔ کی چلیں جی، یہ خریداری ایک کی اچھی خبر تھی پالیسی جو کہ ہم نے سوچا کہ اور اسٹوڈیوز کے دیگر ساتھ سے شیئر کریں، معاملات کے حوالے بٹ سے اگین آج اپنا فیڈ بیک آپ ضرور کسان دیں کہ آپ کو کیا برادری لگتا ہے، کی سولوشنز آپ کے ایک پاس کیا ہیں، بڑی کیونکہ آواز سننا بہت کسان بورڈ امپورٹنٹ کے ہوتا ہے۔ ہر انسان نمائندگان کو اپنی نظر سے لیا صورت ٹی دیکھ وی رہا نے ہوتا ہے، اپنے ہر علاقے لائیو کے اپنے اسٹوڈیو میں مسائل ہوتے ہیں، دعوت دی ہے۔ ہر علاقے کی اپنی اسٹرینتھ چودھری ہوتی ہے، عاصم اقبال اور گجر اسٹرینتھس کا پتہ ایڈوکیٹ کرنا صاحب، بھی بہت امپورٹنٹ صدر ہے۔ کسان بورڈ جنوبی پنجاب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں مشتاق ندیم بھٹی صاحب، چیئرمین کسان بورڈ ضلع لیا۔ پروگرام میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرتے ہیں۔ چودھری عاصم اقبال گجر ایڈوکیٹ صاحب، حکومت کسانوں کو ٹریکٹر، زرعی آلات اور مختلف قسم کی اشیاء انہیں گفٹ اور آسان شرائط پر دے رہی ہے، اس کے باوجود آپ ناراض کیوں نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں صاحب کا اس پروگرام میں مدعو کرنے پر ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کسانوں کے اس وقت کے اہم ایشو پر ہمیں گفتگو کا موقع دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، مقبول بھائی، پرابلم دراصل یہ ہے، اگر آپ ٹریکٹر کی بات کریں، یہ ٹریکٹر اسکیم بھی کچھ لوگوں کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے۔ ٹریکٹر ظاہر کاشتکار نے اپنی زمین کے لیے لینا ہے، اگر آپ فصل کا ریٹ ہی نہیں دیں گے، جب وہ اپنی زمین کے اندر جو فصل کاشت کرتا ہے، وہ گندم ہو، کپاس ہو، تلی ہو، گنا ہو، جو بھی ہمارے اس خاص کر جنوبی پنجاب کے اندر، آپ جب ان فصلوں کے ان کو ریٹ نہیں دیں گے تو وہ ٹریکٹر کہاں استعمال کرے گا؟ تو میں اس جو ٹریکٹر ہماری اسکیم ہے، اسی طرح مجھے یہ سولر کا بھی انہوں نے لوگوں کو سبسڈی دی ہے گورنمنٹ نے، مختلف اس میں کسی کو 10 لاکھ کی ہے، کسی کو 7 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنے اضلاع کے اندر، ضلع لیا کے اندر بہت سارے لوگ جن کو اس پر اندازی کے اندر سولر گورنمنٹ کی طرف دیے گئے تھے، وہ پچھلے دنوں یہاں احتجاج کر رہے تھے۔ اسی طرح کوٹدو اور مظفر گڑھ کے کسانوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے نام اس سولر اسکیم میں آئے ہیں لیکن ہم پریشان ہیں۔ پریشان اس لیے ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم 10 لاکھ روپیہ سبسڈی دے رہے ہیں، تو آپ 10 لاکھ روپیہ جمع کرائیں، 20 لاکھ میں ہم آپ کو سولر لگا کے دیں گے۔ جن سولر کمپنیوں سے انہوں نے معاہدے کر رکھے ہیں، یقین جانیے یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے کسانوں کے ساتھ۔ ایک کسان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے، اگر وہی پیسے آپ کسان کو دے دیں تو 10 اور 12 لاکھ کے اندر ایک سولر پینل لگ سکتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ کہاں سے پالیسیاں بناتی ہے۔ یہ کسانوں کی ہم سمجھتے ہیں معاشی قتل ہو رہا ہے۔ ہمیں صرف ہماری جو فصلات ہیں اس کا ریٹ دے دے، تو یہ جو پیسے ہیں، اگر یہی پیسے کسانوں کو سبسڈی کی صورت میں آپ کھاد کو سستا کر دیں تاکہ ہر کسان اس سے مستفید ہو جائے، آپ بیج کو سستا کر دیں، آپ زرعی ادویات کو سستا کر دیں، یہ جو آپ سولر کے اندر اور ٹریکٹر کے اندر آپ نے پیسے لگائے ہیں، یہی اس طرف منتقل کر دیں تاکہ ڈی اے پی اور دیگر جو کھادیں ہیں ان کا ریٹ سستا ہو جائے، تو میرا ہر کسان اس سے مستفید ہو جائے۔ لہذا ہم ایسی پالیسی کو مسترد کرتے ہیں۔ اچھا عاصم صاحب، آپ اس پالیسی کو تو مسترد کرتے ہیں، مگر اس پالیسی کے خلاف آپ نے کسی ایسے فورم پہ آواز بلند کی ہے جو اثر انداز ہوتا ہو ایسی پالیسیوں پہ جن پہ آپ کو یا بہت سارے کسانوں کو تحفظات ہوں؟ مقبول بھائی، یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے
کہ کسانوں کی آواز نہیں سنی جاتی. 25 کروڑ عوام ہے جس کی غذائی ضروریات کسان پرووائڈ کرتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ عوام کی غذائی ضروریات کسان پورا کرے. اس ملک کے اندر جس کو زرعی ملک کہا جاتا ہے 70% لوگ زراعت سے وابستہ ہیں. 25 کروڑ آبادی میں سے تقریباً 12 اور 13 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ زراعت سے منسلک ہے. ہماری بازاروں کی رونقیں بھی کسان سے منسلک ہے، لیکن ہماری آواز کوئی نہیں سنتا. 1 سال سے کسان سراپا احتجاج ہیں. اس وقت سے جب ہمارے سابق عبوری گورنمنٹ جو وزیر اعظم کاکڑ اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کسان پر پہلا ڈاکہ اس وقت ڈالا جب انہوں نے میرے ملک کے خزانے کو تقریباً $1 ارب کا نقصان پہنچایا. یوکرین سے گندم منگوائی اور اس میں انہوں نے اربوں روپیہ کمیشن کھایا اور کسان کو اس وقت انہوں نے تباہ کر دیا. کسان اس وقت سراپا احتجاج ہوئے، گورنمنٹ سے مطالبہ کیا اس سکینڈل کو بے نقاب کیا جائے اور اس کے اندر شامل اس وقت کے عبوری وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو انکوائری کمیٹی بھی بنی تھی. انکوائری کمیٹی بنی تھی. وزیر اعظم پاکستان جو اس کے بعد بنے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے، لیکن افسوس کہ وہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھا وہ اس وقت ملک کا وزیر داخلہ ہے، اس نے اس حکومت کو تھریٹ کیا کہ اگر آپ میری انکوائری کریں گے تو پھر میں 45 اور 47 فارم کی ساری کہانی قوم کے سامنے رکھ دوں گا. لہذا وہ انکوائری ٹھپ ہوگی اور آج تک وہ پینڈنگ پڑی. جی مشتاق ندیم بھٹی صاحب، حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کسان کو حکومتی پالیسی سے فائدے کی بجائے میڈل مین فائدہ اٹھا رہا تھا، اس لیے ہم نے اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویلکم. جی ویلکم. یہ جو پالیسی آپ حکومت نے بنائی ہے پالیسی تو بنی نہیں ہے، میں کہوں گا پالیسی تو ہے نہیں. انہوں نے بالکل ہی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. یہی پالیسی ہے نا کہ گندم نہ خریدی جائے. گندم نہ خرید پالیسی تو نہ ہوئی نا. یہ تو سمجھ لو کہ ہمیں دوسرے لوگوں میں بیچ دیا گیا ہے نا کہ اب ہم میڈل مین اور بروکر اور پتہ نہیں کہاں کام جائیں گے. جب آپ کے پاس پراپر پالیسی ہے ریٹ نہیں ہوگا نا، ریاست جب تک ہر جنس کا ریٹ تعین نہیں کرے گی، گندم کے ساتھ ساتھ باقی جنس کا بھی ریٹ تعین ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیں آپ کے پاسپورٹ اور فوڈ اس کے ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں. آپ کے ادارے ختم ہو گئے ہیں، کسان ختم ہو گیا ہے. اگر آپ پالیسی نہیں دیں گے واضح تو اس طریقے سے کیا ہوگا، آپ کی جو گندم ہے یہ چند مہینوں میں بہہ چلی جائے گی. اس کے بعد پھر کیا ہوگا، آپ کو آٹا پھر لینوں میں ہمارے جو غریب غربا ہے وہ بیچارے پھر لینوں میں لا کے آپ کو آٹا ملے گا. آپ شاید آپ کو آٹا کے لیے کارڈ ایشو کرے گورنمنٹ کہ ہم نے آٹے کے لیے آپ کو سستا کارڈ دے رہے ہیں، آپ آٹا لینوں میں جا خرید کریں. 2 مہینے بعد آپ گندم آپ کے پاس نہیں ہونی. باقی بھی اسی طرح انہوں نے بلنڈر کی ہے، اب یہ دوبارہ بلنڈر کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو یہ غلطی نہیں کرنے دیں گے. اگر یہ غلطی ہو گئی تو ملک کا نقصان ہوگا. کسان کا تو ہو رہا ہے، پلس ہمارے ملک کا بہت بڑا لاس ہوگا. ہمارے پاس اگر فوڈ ذخیرہ نہیں ہوگی تو ہم سروائیو کس طرح کریں گے، ہم کس طرح آگے لے کے ملک کو جائیں گے. یہ حکومت والے کچھ نمائندگان بتا سکتے ہیں کہ جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہ سب سے پہلے اپنے فوڈ کا ذخیرہ کرتے ہیں، باقی چیزیں ساتھ ساتھ کرتے ہیں، لیکن فوڈ پہ کوئی 0% میں ہوتا ہے. اس پہ کوئی ہم نے 1% بھی رعایت نہیں کرنی اس کی ذخیرہ کرنے پہ. لیکن ہم لوگوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہوگا، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ یہ پھر باہر کی طرف دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا، جب باہر کی طرف دیکھیں گے ان کی 100% ان کی ماننی پڑے گی. جب ان کی ماننی پڑے گی تو اس کے ساتھ پھر اور شرطیں رکھیں گے. وہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، تو آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. اچھا چیئرمین اپنے عاصم صاحب، حکومتوں میں اکثریت جو ہے وہ کسانوں کی ہے، جاگیرداروں کی ہے، کاشتکاروں کی ہے، اور اسی طرح سیاستوں میں بھی اجارہ دار ہے انہی سے ہے جو کسان، کاشتکار اور جاگیردار ہیں. اس کے باوجود کسان پریشان حال ہیں، ان کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں. تو کون ذمہ دار ہے ان مسائل اور مشکلات کا؟ مقبول بھائی، یہ ہمارے ملک کی اور کسانوں کی بدقسمتی ہے. جو لوگ اس وقت ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے ان کی 10% 10 سے بھی زیادہ لاکھوں روپے ان کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے. تو آج اسمبلیوں کے اندر
یہ درست بات ہے کہ بہت اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسانوں سے منسلک ہیں، لیکن ان کو پہلے ہی بینیفٹ دے دیا گیا ہے، اس لیے وہ ایوانوں کے اندر آواز بلند نہیں کر رہے۔ اسی لیے تو کسانوں نے، پنجاب کے پورے کسان، تمام تنظیمیں اکٹھی ہوئی ہیں، انہوں نے متفق ہو کر لاہور کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس کے بعد انہوں نے یہ لائحہ عمل دیا ہے۔ کل 15 تاریخ کو ہم پورے پنجاب کے اندر، کسان خود نکلے گا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ، تو پورے پنجاب کے اندر ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے اور پریس کلب کے سامنے اور جو بھی مین ہمیں جگہ مل رہی ہے وہاں ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ اسی طرح کل ضلع لیا کے اندر بھی صبح 10 بجے انشاءاللہ کسان نکلیں گے اور پریس کلب کے سامنے اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کسان نے خود ہی نکلنا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ میں تمام کسانوں کو، ہم تمام کسان جو تنظیمیں ہیں، آج بھی لاہور کے اندر ان کی پریس کانفرنس تھی، ہم تمام پورے پنجاب کے کسانوں کو کہتے ہیں اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئیں۔ اب وقت ہے، ہماری فصل بھی تیار ہو چکی ہے، کھیتوں میں فصل پڑی ہوئی ہے، وقت بھی بڑا قیمتی ہے، کسان اپنے اس قیمتی وقت میں سے وقت نکالے، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر پہنچے، اور میں ان لوگوں سے جن کے پاس آنے کے لیے وسائل نہیں ہے، وہ کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میں ان کو سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے گھر سے نکلو، اپنے قریب جو سڑک ہے اس پہ آ کے اپنی آواز بلند کرو۔ اگر آپ کے پاس یونین کونسل نزدیک ہے تو یونین کونسل کے پاس پہنچے، اگر آپ کے پاس تحصیل نزدیک ہے تو تحصیل آفس کے سامنے پہنچے، ہر کسان نکلے اور انشاءاللہ ہم اس کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ مشتاق صاحب، کیا کسان بھائی اپنے مطالبات اور حقوق کی خاطر ایک آواز بن چکے ہیں؟ اس کا کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی ہماری کسانوں کی تنظیمیں تھی، کسان اتحاد، کسان اتحاد کے 3-4 گروپ تھے آگے، وہ سارے یکجا ہو گئے، ایک جان ہو گئے۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، حافظ نعیم الرحمن کو اپنا سربراہ مانا ہے اور اس کی سرپرستی میں یہ احتجاج ہو رہا ہے، حافظ صاحب کی سرپرستی میں احتجاج ہو رہا ہے، اور ہر پورے طریقے سے ہوگا۔ اس میں کسان ایک آواز بن چکے ہیں، اور انشاءاللہ کل کا جو ہمارا احتجاج ہے اس میں واضح پتہ چل جائے گا کسان ایک زبان پہ اور ایک ایجنڈے پہ، ہم ایک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے احتجاج آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اگر کل کے احتجاج تک گورنمنٹ نے ہمارے مطالبات مان لی ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر انہوں نے اسی طرح لچک دکھائی یا اس کو لمبا ڈیلے کرنے کی کوشش کی تو پھر میں بھی کہ رات تک کل جو ہماری پنجاب بورڈ، اپنا کسان بورڈ کی ہے کمیٹی اور کسان اتحاد اور حافظ صاحب کی جو کال ہے، ہم اس کا انتظار کریں گے، شاید ہمیں لاہور تک مارچ کرنا پڑے۔ جب تک کسان اپنے حق کے لیے نہیں نکلے گا تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ حکومت بھی جو ظالم ہوتا ہے نا، وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنی ہماری خاموشی اسے طاقتور بنا دیتی ہے۔ میں کسانوں کو کہوں گا کہ اس خوف سے نکل کر آپ روڈوں پہ آئیں، ہمارا ساتھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کی آواز بنیں گے اور انشاءاللہ آپ کے جو حقوق ہیں ہم آپ کو لے کے دیں گے انشاءاللہ۔ کسان بورڈ کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک چلا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کسان بورڈ اپنے جو اس کا مشن ہے اس کی کامیابی میں کس حد تک اس نے رول پلے کیا ہے؟ اس کا ایک ناقابل فراموش کردار ہے۔ جو پہلا تھا کہ تمام جو کسانوں کی تنظیمیں ہیں ان سب کو ایک پوائنٹ پہ اکٹھا کر دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے تمام کسان تنظیموں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو لائحہ عمل دیا ہے، ایک بھی لائحہ عمل دیا ہے، ہم نے سب کے ساتھ رائے دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، تو ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کے احتجاج کریں گے تو اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہت فروٹفل آئے گا اور حکومت مجبور ہو جائے گی کہ ہمارے مطالبات تسلیم کریں۔ اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں کہ تمام کسان تنظیموں نے آپس میں متحد ہو کر ایک کسان کمیٹی پنجاب کی سطح پر وہ انہوں نے منتخب کی ہے۔ وہ کسان کمیٹی ہر وقت رابطے میں ہے، زوم میٹنگ فون پہ ان کی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کل ہمارا طے ہے کہ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہم احتجاج کرنے کے بعد فوراً ہماری جو کسان کمیٹی ہے 10 رکنی ہے، 12 رکنی ہے، جس کے ہیڈ حافظ نعیم الرحمن ہے، ہو سکتا ہے کل شام کو ہمارا اجلاس لاہور کے اندر ہو یا زوم پہ ہو، اس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ صرف کسان بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، اب تمام کسان متحد ہو چکے ہیں، تمام کسانوں کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم نے کل دعوت دی ہے اپنے اس پروگرام کے اندر تمام کسان تنظیموں کو اور پارٹی سے ہٹ کر ہر آدمی کو جو زراعت سے وابستہ ہے
ہم نے اس کو دعوت دی ہے کہ وہ آئے، اپنے خیالات کا اظہار بھی کرے اور کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد بھی کرے۔ چودھری عاصم صاحب، آج تک تو کسانوں کی جو تحریکیں یا تنظیمیں رہی ہیں ان کی پراگرس کوئی خوشگوار نہیں رہی، مگر آپ پر امید ہیں اور دعوے دار ہیں کہ اب کسان تنظیمیں متحد ہو گئی ہیں اور کل سے ایک نئی تحریک کا آغاز ہو رہا ہے جو فروٹفل ثابت ہوگی، مگر یہ کل ہونے میں کوئی زیادہ دیر ابھی باقی نہیں ہے۔ مقبول بھائی، دراصل یہ صرف کسانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری ملک کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اب ہم نہیں نکلیں گے تو ہمارے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، پنجاب کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کا نقصان اس طرح ہو رہا ہے کہ یہ جو محکمہ خوراک ہے، آج بھی مجھے ایک بزرگ بتا رہے تھے کہ یہ بھٹو دور سے پہلے اس ملک کے اندر قحط سالی آئی 1 یا 2 سال، اتنی مشکل پیدا ہوئی تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ محکمہ خوراک قائم کیا گیا اور باقاعدہ پالیسی طے کی گئی کہ قحط سالی سے بچنے کے لیے گورنمنٹ جو ہے کسان سے گندم خریدے گی اور اس کا سٹاک کرے گی 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے۔ ظاہر ہے ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے، کسی وقت کسی ملک کی جنگ کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب تو حالات یہ بن گئے ہیں کہ جب گندم آپ گورنمنٹ خرید نہیں رہی تو آپ 3 ماہ کے بعد دیکھیں گے، 6 ماہ کے بعد دیکھیں گے اس ملک کے اندر گندم کا دانہ نہیں ہوگا اور اس کی قیمت جو آسمانوں کو چھو رہی ہوگی۔ جب کسان سے گندم نکل جائے گی تو یہ ملک کے حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق کے تحفظ کی بھی جنگ لڑنی ہے اور اپنے ملک کی بقا اور سالمیت کی بھی جنگ کسانوں کے سنگ لڑنی ہے انشاءاللہ۔ چیئرمین صاحب، کسانوں کے ایشوز پہ سیاسی جماعتوں کی خاموشی کیوں ہے؟ نہیں، مختلف جماعتوں نے ادھر پارٹیسپیشن کی، آپ صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے فلور سے ایم پی ہیں حسن مصطفیٰ صاحب، وہ تو انفرادی حیثیت میں آئے ہوں گے نا؟ نہیں، انہوں نے شو کیا کہ ہماری پیپلز پارٹی کسانوں کے ساتھ ہے اور شاید کل ہم نے بھی ان کو دعوت دی ہے، وہ انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ اسی طرح جمعیت کے لوگ بھی تھے، جمعیت علماء اسلام کے بھی نمائندگی تھی، باقی بھی چھوٹی سیاسی جماعتیں وہ بھی تھی۔ یہ بیسیکلی سیاسی جماعتوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ہماری کسانوں کا ہے۔ ایشو تو ملک کی اکثریتی آبادی کا ہے، مگر جو قیادت کرنے والی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی آواز ہم نہیں دیکھتے۔ کوئی دیکھنا کہ اب جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹی ہے، ایک گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، دوسری اپوزیشن میں بیٹھی ہے، ان کو تو انہوں نے آپس میں ہی ان کی لڑائی کرا دی ہے۔ تو اب جو کسان کی جو تنظیمیں تھیں انہوں نے اسی طرح حافظ صاحب جماعت اسلامی کی طرف دیکھا کہ آصف صاحب، مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی کرا دی ہے یا وہ خود لڑ پڑے ہیں؟ بس یہ پولیٹیکلی معاملات ہے، اس پہ ہم الجھنا نہیں چاہتے۔ میں تو صرف کسانوں کی بات اور اسی ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسان جتنی بھی تنظیمیں ہیں، مقبول بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ کسان اتحاد کی 4 تنظیمیں ہیں، جن میں سے 3 کے نمائندے وہاں خالد بانٹ صاحب بڑا مضبوط گروپ ہے، میاں امیر کا گروپ ہے، اسی طرح باقی دوست وہاں موجود تھے، اسی طرح انجمن کاشتکاران کا گروپ ہے۔ مطلب کسانوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں وہ متفق ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم مل کے جدوجہد کریں گے۔ جی اچھا، جنوبی پنجاب کے کسانوں کو، جنوبی پنجاب اور لیا کے کاشتکاروں کو لیا کے حکومتی اداروں اور مختلف جو کمیٹیز ہوتی ہیں، کیا ان میں کوئی مناسب نمائندگی ملی ہوئی ہے؟ لیا کی گورنمنٹ کی طرف سے یہ مختلف تنظیمیں جو ہوتی ہیں مختلف بنائی جاتی ہیں، جس طرح انجمن صارفین ہوتی ہے یا انجمن کاشتکاران جو ہوتی ہے، مختلف کسان تنظیموں کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں، جی۔ اس طرح منظم آپ لیا کے اندر اس طرح کسان باقی تنظیمیں ہماری مضبوط نہیں ہیں، لیکن ملتان کے اندر خانیوال، بہاول نگر اور رحیم یار خان میں اس میں باقی تنظیمیں بھی اسی طرح مضبوط ہیں جس طرح ہمارا کسان بورڈ مضبوط ہے۔ الحمدللہ ہم نے رحیم یار خان سے لے کر راجن پور میں نے تمام ڈسٹرکٹ صدور سے رابطہ کیا ہے، ہمارے تمام لوگ جو ہے باہر نکل رہے ہیں باقی تنظیموں کو ساتھ لے کر، ہر جگہ پہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا نیٹ ورک موجود ہے جنوبی جی مشتاق صاحب آپ کیا فرما رہے تھے؟ میں بھی اسی پاس میں بات کلیئر کر دی ہے کیونکہ کسان بورڈ کا آئندہ لاہ عمل کیا ہوگا؟ آئندہ لاہ عمل کسان بورڈ کا حافظ صاحب نے ہی دینا ہے۔ کل احتجاج کے بعد اگر گورنمنٹ نے جسے کہتے ہیں کہ گوشت لے لیے، ہمارا جائز مطالبہ ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا مطالبہ بھی نہیں ہے، بیسک مطالبہ ہے۔ سی ایم صاحب نے خود میڈیا پہ آپ کے خود ہی ایڈمٹ کیا تھا، آپ گندم کاشت کریں اور آپ کی اچھی ریٹ پہ ہم گندم خرید کریں گے۔ ہم تو صرف وہی وعدہ وفا کرانے نکلے ہیں، اس میں کوئی ہمارا ایکسٹرا کوئی مطالبہ نہیں ہے زمیندار کا یا کسان کا، ہم تو کوئی بیسک مطالبہ لے کے جا رہے ہیں جو سی ایم صاحب نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔
تو اس میں تو انشاءاللہ جو بات کا کل شام کا ہوگا ہمارا نئے عمل وہ تو قیادت ہی دے گی، کیونکہ اس ٹائم اتنی تنظیمیں ہیں ساری حافظ صاحب کے چھتری تلے آ گئے. انشاءاللہ اب حافظ صاحب ہی اگلے نئے عمل کا اعلان کریں گے، اس سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے میں بھی کہ حکومت انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حکومت ہمارے مطالبات مانے گی، کیونکہ بالکل جائز مطالبے ہیں اور جینوئن مطالبے ہیں. اگر کسان ہے تو پاکستان ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں. عاصم صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیا ڈویژن بننے کے بعد کسانوں کے مسائل حل ہوں گے؟ جی میں بالکل، ہمیں خوشی ہوگی، بلکہ ہمارے لوگوں کی یہاں کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ لیا کو ڈویژن بنایا جائے، اور اس پہ کافی سارا کام ہو بھی چکا تھا. ظاہر ہے یہ تونسا اور کوٹکور پتھر اس صورت میں ڈویژن بنائے تھے. ظاہر ہے اس میں بڑے آفیسر یہاں آئیں گے، ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہماری آواز ذرا مضبوط طریقے سے اعلیٰ حکام تک پہنچ سکے گی. ہم اس کے حامی ہیں، یہ بننا بھی چاہیے. ہم تو اس سے بھی بڑھ کر اگر جنوبی پنجاب کا ایک علیحدہ صوبہ بھی بنا دیا جائے تو انتظامی حوالے سے تو ہمیں اس کو بھی ویلکم کریں گے. مشتاق صاحب، کسان ایشوز پہ کسان بورڈ اور جو کسانوں کا جو اتحاد ہوا ہے، ایسوسیشن نئی ایک ڈیولپ ہو رہی ہے، کیا اس ایسوسیشن کی حکومتی جو شخصیات ہیں کسی سے ملاقات ہوئی ہے مطالبات کے حوالے سے؟ فی الحال تو بالکل بھی کسی سے نہیں ہوئی. صرف منصورہ کے اندر جو ہمارا اجلاس ہوا ہے اس کے بعد جو پریس کانفرنس کرنے کی ہے اس کے اندر صحافی حضرات بھی موجود تھے، ساری تنظیمیں موجود تھی. تو اس پہ تو صاحب روڈ نہیں آنا. جب تک ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے تو انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا. جب ہم روڈ پہ آئیں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے. اس طرح تو کبھی بھی نہیں کریں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس طرح ہماری باتوں پہ یا پریس کانفرنس پہ وہ ہمارے ساتھ ملاقات کریں. لیکن مذاکرات بنتے ہی نہیں ہے میرے حساب سے. ان کو ویسے ہی اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے. ہمارا جو کل کا پروٹیسٹ ہے اس سے پہلے ہی آج رات کو اناؤنسمنٹ کر دینی چاہیے کہ یہ 4000 روپے پر من جو ہے گندم کا ریٹ ہم نے طے کر دیا اور ایک ایک دانہ ہم خریدیں گے. لیکن وہ اس میں ہم کروڑوں روپے ہم نے سالڈ بیس پہ لگا دیے، کروڑوں اربوں روپے. اب میں نام لے رہا تھا، بلینز میں ہے جو کنٹریکٹ ہوئے. اسی میں سے اگر 1 ارب روپیہ پر ڈسٹرکٹ یہ گورنمنٹ کسان کی گندم خرید لے اور اس کو خود ہی ایکسپورٹ کر دے بھی، جتنی ضرورت ہے 2 سال کا اسٹاک رکھ لے اور جو سرپلس ہے اس کو بیچ دیں. لازمی ہے کہ ادھر شارٹ فال پیدا کر کے ہم نے یوکرین سے دوبارہ یہ بھی تیاری ہو رہی ہے ادھر سے ہم نے شارٹ فال پیدا کرنا ہے گندم کا اور آٹے کا. جب اتنا شارٹ فال ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے یہ گندم تو چلی گئی ہے. یہ تنظیموں نے پریشر ڈالا تھا ہم پہ، ضلع بندی اور یہ صوبہ بندی ختم ہو گئی تھی، لہٰذا اسمگلنگ ہو گئی ہے. ہمارے پاس گندم ختم ہو گئی، آٹا ختم ہو گیا، لہٰذا اب ہماری مجبوری ہے وسیع تر قومی مفاد میں ہم 1 ارب ڈالر کی دوبارہ قدم خرید رہے ہیں. ملک ہوگا، تک پیک ہوگا اور ہر چیز وہی چلے گی. جی آصف صاحب، تھوڑا سا میں اضافہ کر دیتا ہوں اسی بات میں کہ جہاں تک حکومت سے ڈائلاگ کی بات ہے، جو ہماری آل پارٹیز کانفرنس لاہور کے اندر ہوئی تھی اس میں آپ کے وہاں کے صحافی حضرات بھی کافی تعداد میں آئے تھے جو کالم دیکھتے ہیں. تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں پریس کانفرنس میں یہ بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے میری 2-3 دن کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہو جائے. وہ جہاں ایشوز ہے آئی پی پیز کا، بجلی کے بلوں کے جو قیمت کم ہوئی ہے، مزید ہم ان کو کہیں گے کہ وہ کم کریں. اسی کے علاوہ غزہ جو کے اندر جو ہماری حکومت کا کمزور موقف ہے کہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ حکومت کی سطح پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے حکومت کے طرف سے واضح موقف آئے. تو ہم کسانوں کی بات بھی وزیر اعظم سے ڈسکس کریں گے. تو ظاہر ہے اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوئے ہوں گے. تو ظاہر ہے جب ہماری میٹنگ ہوگی 1-2 دن میں اس میں آپ ساری صورتحال پا دیں. مشتاق صاحب، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. ایک سوال منیر احمد کھوکھر صاحب نے کہا کہ جی جماعت اسلامی کو اپنے مشکل فیصلوں پر سٹینڈ بھی لینا چاہیے. یہ عام سی رائے ہے کہ جماعت اسلامی حکومت کے خلاف اپنے موقف پر ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ کسان بورڈ جماعت اسلامی کا ایک ذیلی ونگ ہے. تو یہ آپ کوئی شک نہیں ہے، جماعت اسلامی کا ہی ذیلی ونگ ہے. بزنس پاکستان بزنس فورم کی بھی آج پریس کانفرنس آ گئی ہے اسی قدم کے حوالے سے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ قدم خرید کرنی چاہیے. وہ بھی جماعت اسلامی کا ذیلی ادارہ ہے، ذیلی تنظیم ہے. لیکن اس ایشو پہ جماعت اسلامی پیچھے ہٹی. آئی پی پیز کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کیونکہ آئی پی پیز کے جو دھرنا ہوا ہے 14 دن کا مری کے اندر، اپنا مری کا نواز پنڈی کے اندر، تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آنا شروع. ایک چیز بندہ ریاست سے جنگ نہیں کر سکتا. اور پیچھے ہٹنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے، جنگ کرنی. ہمارا کام صرف اپنا جو مسائل ہے اجاگر کرنا ہے اور اس کا سولوشن ان سے لینا ہے اور سولوشن ان کو دینا ہے. اسی طرح آپ سامنے آئی پی پیز کے حوالے سے سولوشن دیا ہے ان کو. جو ان کی ٹیم میں فراست شاہ صاحب تھے وہ ہائی لیول کے ٹیکنیکل بندے ہیں.
उन्होंने हर चीज का सोल्यूशन दिया और उसी को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए उसमें काम करके आवाम को जो उसका पे बैक है वापस मिल रहा है। जी आसिम साहब, हुकूमत के साथ लड़ाई करना और जंग करना ये जमात इस्लामी चलिए जी ये आपका आंसर आ गया। आसिम साहब, मुफ्ती नुमान कादर साहब ने काफ़ी सारे सवालात पूछे हैं। वो पूछ रहे पहले कि जी मौजूदा सूरत हाल में आइंदा किसान भाइयों के लिए हिकमत अमली क्या होगी? मुख्तसर सब आंसर कर दें। जी इन्होंने सवाल किया जी मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफ़ाई साहब ने। जी मुफ्ती नुमान साहब, मैंने पहले भी अर्ज किया है कि ये अब जो फैसले हैं ये मैंने तो नहीं करने, ये हमारे पूरे पंजाब की एक 11 रुपये कमेटी बन गई है। उन्होंने हमें ये लाए अमल दिया है कि सब किसानों को लेके आप निकलें। कल के एहतजाज के बाद आइंदा का लाए अमल कल शाम तक इंशाल्लाह आ जाएगा। हमने इसमें मैं सबको ये कह रहा हूँ कि जब जो भी लाए अमल आएगा, जिसके भी वो हुक्म देंगे, हम सब ने तामील करनी है कि ये सब किसानों का मसला है, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए सबने मिलकर जदोजहद। वो अपने अगले सवाल में पूछते हैं कि तमाम दीनी कुव्वतें मुत्तहिद होकर फाइनली इनकलाब के लिए जिद्दोजहद क्यों नहीं करती? कौन सी नादीदा कुव्वत रुकावट बनी हुई है जो दीनी कुव्वतों को मुत्तहिद नहीं होने देती? खुलकर बताइएगा, मगर मुख्तसर बताइएगा। ये दुरुस्त है उनकी बात कि ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर दीनी कुव्वतों को इकट्ठे होने की काफ़ी दफ़ा कोशिश हुई भी है। तो ज़ाहिर है जो गैर ममालिक हैं, जो कफ़ार हैं, उनकी नज़रें इस मुल्क पर हैं। एक एटमी कुव्वत भी है, एक मजबूत, यहाँ के लोग मजहब से रिलेटेड भी हैं। जब भी कभी ऐसा मामला बना, चाहे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का है, कोई भी मामला बना, तो इस कौम ने मुत्तहिद होकर ये आईन पाकिस्तान सन 1973 का जो आइन बना था, ज़ाहिर है मजहबी कुव्वतों ने अपनी ताकत का, अपने इत्तेहाद का इजहार किया था। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 के अंदर तहरीर हुआ था। तो हमारी तो ये काविश है कि तमाम नफरतें कदूरतें दूर करते हुए सिर्फ कलमे की बुनियाद पर हम तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, ताकि दुनिया के अंदर होने वाले जो मुसलमानों पर मजालम है उसके लिए हम एक मजबूत आवाज बुलंद करें। इसके लिए मुश्ताक साहब एक और मुफ्ती साहब ने एक और अहम दिलचस्प सवाल पूछा है। वो पूछते हैं कि जमात इस्लामी जैसी मुत्तहिदा पार्टी भी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती है। मकबूल भाई, मैं उस दिन हाफिज साहब ने भी इसका बड़ा जिसे कहते हैं कि दिलरना जवाब दिया है। अगर जमात इस्लामी एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाचती तो इस टाइम हम इधर रोडों पे ना होते, हम इस्लामाबाद और सीएम हाउस में जमात इस्लामी होती। हमें तो ये कौन सा नहीं बनने देते। हमारी जो कराची की सीटें थी, हमारे नाज़मीन, टाउन नाज़मीन, सारी उन्होंने सीटें खींच ली हैं। केपीके के अंदर, कराची के अंदर सारी सीटें उन्होंने खींच ली हैं। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम होते तो हम ईमानों में होते, हम रोडों पे ना होते। जिस तरह बाकी, मैं जमातों का नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है ना, जिस तरह वो बी टीम बन के वालों को मजे कर रही है, तो जमात इस्लामी भी इसी तरह करती। हमेशा जमात इस्लामी ने एक नजरिए की बात की है, मुल्क की खातिर बात की है और अवाम की बात की है। इसमें जमात इस्लामी का पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं होता। चौधरी आसिम साहब, प्रोफेसर हफीजुल्लाह थिन साहब ने आपसे पूछा है कि मुझे अंदाजा तो नहीं, यकीनन जमात इस्लामी तजर्बाकार है, किसान तंजीमों की तरफ से एक लिखा हुआ मुतालबात का चार्टर ऑफ डिमांड होना चाहिए। ये चार्टर ऑफ डिमांड चाहिए। ये बिल्कुल हफीज भाई आपने अच्छी तजवीज़ दी है। ये बिल्कुल रिटन है हमारा, हमने लिखा हुआ है, मेरे ये व्हाट्सएप पे मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ हमारे मुतालबात हैं कि ये गंदम कम से कम 4000 रुपये फी मन रेट मुकर्रर किया जाए, क्योंकि इस वक्त हमारी फी एकड़ जो लागत है वो तकरीबन 3000 रुपया मन पे लागत है। तो अब 2000 या 2200 रुपया मन का रेट है, तो हमारा जो खर्च है वो तकरीबन 3000 और 3500 के करीब है। इसलिए हमने मुतफ़िका तौर पर 4000 जो है उसका मुतालबा किया है। तो और भी हमारे बहुत सारे मुतालबात जो भी मसाइल हैं किसान के, वो रिटन मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, उसके लिए हमने मिल के जदोजहद भी कर दी। जी, आपकी जो तहरीक है कल जिसका आप शो करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि कल का शो आप मुतासर कुन कर लेंगे? हमारा शो नहीं है, हमारी तो आज जाना रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से और सीएम साहबा से कि जो आपने हमारे साथ वादा किया था, हमें शो की कोई जरूरत नहीं है, ना ही हमने ऐसा कोई कभी भी काम किया है जिसमें हमारी बल्ले बल्ले हो जाए, ठीक है ना। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम जेन्युइन किसान लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह आपको पता चलेगा वाकई ही एक भरपूर प्रोटेस्ट हुआ है इंशाल्लाह। प्रोफेसर हफीज साहब ने आपसे दूसरी मरतबा पूछा जी कि जमात के नुमाइंदे सिर्फ इन प्रोग्राम्स के जरिए बात कर रहे हैं, क्या सियासी नुमाइंदों और स्टेक होल्डर
किसानों से भी राब्ता किया है, उनसे मिल बैठ के पहले एहतजाजी प्रोग्राम तरतीब क्यों नहीं दिया गया? ये हफीज भाई, दरअसल ये कॉन्फ्रेंस हुई है लाहौर में, उसके बाद ये सारा लाए अमल हुआ है। हमें बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन लिया के अंदर काम करने का मिला है। हमने अपने तक कोशिश की है, जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो हेड्स हैं, हम मुख्तलिफ मकातब फिक्र के लोगों से भी मिले हैं, मुख्तलिफ किसानों से भी मिले हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों से भी मिले हैं। आज बाहर के अंदर भी हमने तमाम नौजवान वकला को जो मुख्तलिफ ख्यालात रखते हैं सबको दावत दी है। इसी तरह लिया के बहुत सारे जिम्मेदार घराने हैं, उनको भी हमने दावत दी है। आपकी बिरादरी के भी लोगों को, उधर भी हम उस इलाके में भी निकले थे। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम सबको दावत दे रहे हैं कि हमारे पास वक्त कम है कि हम सबके पास नहीं पहुंच सके, और ये किसान का वक्त भी बड़ा कीमती है, उसके लिए निकलना भी जहर है, उसके लिए मसाइल है, गुर्बत का पहले ही माशी कत्ल उसका हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद इंशाअल्लाह हम अच्छी तादाद में निकलेंगे और इंशाअल्लाह अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप लोगों को हम दावत देते हैं कि सब लोग वहाँ शामिल हों। मुश्ताक साहब, किसान काज के लिए जो जिद्दोजहद हो रही है, देखा गया है कि नौजवान काश्तकार आपकी तहरीक का हिस्सा नहीं है। ये जो तहरीक वैसे तो सिर्फ अपने मकसद के लिए हम वो सब लोग जो इन्होंने ज्यादती की है उसके लिए, क्योंकि इसका हुकूमत को गिराना वो वाली चीज इसमें होती नहीं है। बेसिकली जो उन्होंने ज्यादती किया, हम उस ज्यादती के अगेंस्ट भी कर रहे हैं। उस ज्यादती के अगेंस्ट किसान, नौजवान किसानों की तादाद, ज्यादा तादाद नौजवानों की होगी और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी होंगे इंशाअल्लाह। दोनों आपको नजर आएंगे, नौजवान किसान भी नजर आएंगे और बुजुर्ग किसान भी नजर आएंगे। अगर कल आपके मुतालबात ना माने गए तो फिर असद साहब क्या करेंगे? वो तो ज़ाहिर है, मैंने आपको बता दिया कि एक्शन कमेटी बन चुकी है। हमारा कल इंशाल्लाह कल शाम तक आइंदा का लाइन अमल आ जाएगा। वो उसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, वो ज़ाहिर है अगर वो डिस्ट्रिक्ट में करेंगे तो हम पूरे सूबे को बिल्कुल मोटरवे में सबको बंद भी कर सकते हैं। तमाम इंतजामिया के जो हेड हैं उनके दफातर को भी बुला कर सकते हैं, जो आइंदा का लाया अमल होगा। तो हो सकता है हमें वो लाहौर की तरफ बुलाएं, तो हम तमाम किसानों को लेकर इंशाल्लाह लाहौर के अंदर भी जाएंगे। जो भी लाया अमल कल शाम तक 1-8 दिन में देंगे तो इंशाल्लाह हम उसके लिए तैयार हैं, और हमने इंशाल्लाह इस जदोजहद को नतीजा जरूर निकलेगा इंशाल्लाह। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मगर मैं चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों और व्यूवर्स के नाम हमारे दोनों मेहमान अपना पैगाम दें। मुश्ताक साहब, आप हमारे व्यूवर्स के नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? व्यूवर्स और अपने किसानों के नाम तो सच्चा पैगाम है, निकलो अपने हक के लिए। किसान अपने हक के लिए निकले, वरना आपको बुलडोज कर दिया जाएगा बेरहमी से और बेदर्दी से। लिहाजा कल के प्रोटेस्ट में आप 100% अपनी हाजिरी को यकीनी बनाएं। निकलें ट्रैक्टरों के साथ, कारों के साथ, जो भी आपकी मशीनरी है साथ लेके हैं, और इंशाल्लाह जब आप निकलेंगे तो आपके मसाइल हल हो। जी, आसिम इकबाल गुज्जर साहब, आपका क्या पैगाम है लिया के किसानों और जनूबी पंजाब के काश्तकारों के नाम? बस मेरी तो यही अपील है, दरख्वास्त है कि हर किसान जो है इसको अपना मसला समझे और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने इस इलाके, अपने इस धरती से मोहब्बत करते हुए, अपनी धरती की बेहतरी के लिए, अपने पंजाब की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए अपना फर्ज अदा करे। और मैं ये कहता हूँ कि आम किसान आए और वो इस हमारी क़यादत करें। हम उनको लीडर बनाना चाहते हैं, हम उनके कारकुन हैं, हम उनके बाजू हैं। हमने ये काल, ये इंतजाम सारे मुकम्मल कर दिए हैं। आप लोग आएँ और रौनक बख्शें, और हम एक कुव्वत के साथ तमाम किसानों से मैं कहता हूँ, तमाम अपने जो 5 एकड़ का जिम्मेदार है, 10 एकड़ का है, बड़ा जिम्मेदार है, सबको कहता हूँ कि खदारा अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी पंजाब धरती के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारा साथ दें। और कल जरूर 10 बजे आप प्रेस क्लब के सामने जरूर तशरीफ लाइएगा। बड़ी मेहरबानी, सबको सलाम। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आबिद अली कुरैशी साहब, मुफ्ती नुमान कादर मुस्तफा साहब, हाफिज तारिक साहब, हफीजुल्लाह थिंद साहब, यामीन गुज्जर साहब और जनाब वाला राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब, मलिक सजाद आमिर साहब, नवीद गुज्जर साहब, सजावल भट्टी साहब, फयाज बुखारी साहब और दीगर बहुत सारी शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की, मैं जिनका नाम नहीं ले सका। शौकत गुज्जर साहब मैं भूल गया था, मोहम्मद शफीक उस्मानी साहब और समेत बहुत सारी शख्सियात ने प्रोग्राम में शिरकत की, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उनसे माज़रत चाहता हूँ। और जिन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमें उम्मीद है कि आप
प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम में हमें आपकी राय की भी ज़रूरत होगी। यकीनी तौर पर किसान, सरकारी मुलाजमीन, ज़िंदगी के सभी शोबाजात के वाबस्तगान किसी न किसी शक्ल में अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। सिस्टम के हवाले से रोड्स पे नज़र आते हैं, एहतजाज करते नज़र आते हैं। कल से किसान बिरादरी भी उस एहतजाज का हिस्सा बन रही है, अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए मैदान अमल में मौजूद होगी। हम हुकूमत और हुकूमतों से पुरुमीद हैं कि न सिर्फ सरकारी मुलाजमीन बल्कि किसानों के मसाइल के हल के लिए हमदर्दाना गौर भी किया जाएगा और उन पे अमल दरामद भी होगा, ताकि ये वतन हम सब का है और हम हैं पासबां इसके। यकीनी तौर पर इस मुल्क के मसाइल भी हमने हल करने हैं और मुल्क की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए सोसाइटी के तमाम तबकात का यकसू होना और ज़हनी तौर पर पुरसकून होना इंतहाई लाजमी है। किसान भाइयों के जायज़ मसाइल हल होने चाहिए और सार्फिन के भी जायज़ मसाइल हल होने चाहिए। प्रोग्राम में आप तक पहुँचा रहे थे प्रोग्राम प्रोड्यूसर सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, उनका भी शुक्रिया जिन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया। व्यूअर्स, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, और किसान बोर्ड के दोनों रहनुमाओं व अहदेदारान का शुक्रिया जिन्होंने आज इंतहाई अहम वक्त में प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और आपके साथ गुफ्तगू की। प्रोग्राम के आखिर में अपने मेज़बान मकबूल इलाही को इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शम्मा रोशन रखें। अल्लाह निगहबान।